السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور اس نشست میں میرا ساتھ دیتی ہیں ناجیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیز۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین آئیے آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ پچھلے ہفتے بحث کا حسب حال چلا، ناظرین میرا چھٹی لے کے گیا ہوا تھا، بی اے کے پیپر ہو رہے۔ بی اے کے لیے ایف اے کرنا پہلے ضروری ہے۔ جناب کیا ہوا ایف اے جی حضور، اور میٹرک کے بعد کیا تھا، پہلے نہیں تھا کیا۔ اچھا، اسی لیے تم ایم پی اے نہیں بنے کہ تم نے پہلے میٹرک کیے پھر ایف اے کیے۔ ناظرین ایک تو میرا اینکر ہر وقت مجھے تعلیم کی ٹیکنیکلٹیز میں الجھائے رکھتا ہے، مگر میں اس سے بحث میں نہیں پڑھوں گا، میں تو اس کی تابع داری کروں گا، چونکہ اس کار میرا اگریمنٹ ہو گیا کہ اس نے کسی دن مجھے اس شو میں 50,000 روپیہ انعام دعا دینا ہے۔ وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، ایک خاتون کتنی ساری چیزیں خرید کے گھر میں لائی نا، تو بچے سارے آلے دوالے کٹھے ہو گئے کہ ماما اتنی ساری چیزیں لائی ہیں۔ اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، خبردار، یہ جو بچہ میری تابع داری کرے گا اور جو میری ہر بات مانے گا اس کو یہ میں گفٹ کے طور پہ چیز دیا کروں۔ اچھا، آگے سے ایک بچہ کہتا ہے اس طرح تو پھر سارے گفٹ ابو لے جائیں گے، اس لیے انشاءاللہ میں بھی ادھر سے گفٹ لے کے جاؤں گا پا جنید کی تابع داری کر کے۔ 50,000 روپے کا کب انعام دلوا رہے ہو مجھے؟ تم نے فون فرینڈ کرنا ہے مجھے؟ یار خرچہ ہو گیا بڑا چھٹیوں میں۔ کہاں خرچہ کر رہے ہو؟ بہت اچھے، یہ جو ہفتہ چھٹیاں کی ہیں یہ میں نے کو قبرستان میں چلا نہیں کاٹا، بچوں کو سیر کرائی ہے۔ کہاں؟ منڈی باؤدین گئے ہوئے تھے یار، منجلی پھپھو کی طرف۔ منجلی پھپھو؟ ہاں، منجلی پھپھو ہوتا ہے درمیانی پھپھو، جیسے درمیانہ بیٹا ہوتا ہے، اچھا اچھا، اس طرح درمیان والی جو پھپھو ہے میری، ان کے ہاں گئے ہوئے تھے۔ اچھا، آپ کی پھپھو میں سمجھے آپ کے بچوں کی پھپھو؟ نہیں، بچوں کی دادو، میری پھپھو، ان کی طرف گئے ہوئے تھے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ وہ جو خرچہ ہوا ہے اس کے بدلے اگر یہ 50,000 انعام دلوا دے مجھے، وہ تصویریں بوجھنے والے سیگمنٹ میں، تو بڑی اس کی مہربانی ہو۔ 50,000 کس چکر میں 50,000 خرچ کر رہے ہو؟ پھپھو کی طرف جانے پہ زعفران لے کے گئے تھے تم ان کے لیے؟ یعنی کہ آگے سے جگت پانی سے نہیں بھائی آنا۔ کیوں منڈی باؤدین گئے ہو؟ نہیں، 50,000 نہیں گئے کبھی؟ نہیں، اسی لیے تو میں نے 50 کا مجھے پتا ہے، تمہیں کیا پتا کسے منڈی باؤدین؟ اگر تم گئے ہوتے تو میں نے سیدھا کہنا تھا یار 6,000 خرچہ۔ اچھا جی صاحب، آپ کے انعام کا بندوبست بھی کرتے ہیں، پہلے تھوڑا سا کام نہ کر لیں؟ کر لیں کام ہی کرتا رہا ہوں میں، کون سا ویلا رہا ہوں؟ اچھا، وہ بچے ادھر سیر سور کرتے رہے ہیں پھپھو کے گھر، میں تو ادھر بھی کام ہی کرتا رہا ہوں، پھپھڑ اپنے کے ساتھ جاتا رہا ہوں دکان پہ۔ اچھا، ہاں، وہ پنکھے ٹھیک کرنے کی دکان ہے، الیکٹریشین ہے بہت اعلیٰ۔ اچھا ہاں، وہ پنکھا ٹھیک کرتے رہے ہیں، میں ان کو پنکھا چلتا رہا ہوں، گرمی بہت تھی۔ حضرت جی، آج کی پہلی خبر یہ ہے کہ جلسے جلوسوں کے شرکا سے نمٹنے کے لیے پولیس کو پانی پھینکنے والی گاڑیاں دی جائیں گی۔ اب بالکل ٹھیک ہے، یہ بیچاری پولیس کی جو حالت ہو گئی ہوئی ہے، ان کو پانی پھینکنے والی گاڑیاں ہی دے دینی چاہیے۔ ہاں، یہ جو سڑکوں کے درمیان پودے نہیں لگے ہوتے، ان کو دہشت گرد سمجھ کے ان پہ پانی کی فائرنگ کریں، بلکہ میں تو کہتا ہوں ان کو بندوقیں بھی پانی پھینکنے والی ہی دے دینی چاہیے۔ ہاں، جتنا جدید اسلحہ مجرموں کے پاس موجود ہے، اس طرح کا اسلحہ ہم اپنی پولیس کو تو دے نہیں سکتے، پھر پانی پھینکنے والا ہی دے دینا چاہیے۔ چلو عوام کا کچھ تو فائدہ ہونا، جس کے گھر پانی نہیں آتا وہ جلوس میں آ کے نہا تو لیا کرے گا۔ تقریر کرنے والوں کو لوگ کہا کریں گے بھائی تقریر چھٹ پہلے صابن تولیہ تو پڑا۔ کئی لوگ تو ساتھ اپنی بالٹی اور ٹپ لے کے آیا کریں گے، وہ بھی بھر کے لے گئے، بھائی جی میرے ابا جی بھی گھر بیٹھے ہوئے، انہوں نے بھی نہانا ہے۔ وہ جلوس میں آنے سے قاصر تھے۔ ہاں، یہ آہستہ آہستہ رواج پڑ جانا ہے، خبریں اس طرح کی آنی شروع ہو جانی ہے کہ شدید گرمی کی وجہ سے منچلوں نے جلوس نکالا اور پولیس نے واٹر فائرنگ کر کے جلوس ٹھنڈا کر دیا۔ اب
अभी तक तो जो खोचल सियासतदान है ना, वो गर्मियों में जुलूस जल से तरने नहीं रखते। वो कहते हैं भाई जी ज्यादा गर्मी है, पब्लिक नहीं निकलती। ये जो वाटर की गाड़ियां मिल रही हैं, मेरा ख्याल है अब तो जुलूस जल से तरने जो है वो लोगों ने शदीद गर्मी में ही निकाला करने। यार तरना वावा ठंडा रहता है, पानी शानी का छिड़काव हो जाता है। और पता चले कि जी आज पुलिस को जुलूस वाले दिन पानी नहीं मिला। कह रहे पुलिस को जुलूस वाले दिन, अब भाई पुलिस को जलीस वाले दिन। नहीं यार, क्या था बीच में? पुलिस और जुलूस अजीज साहब। पुलूस मेरे मुंह से पुलूस। चलो तो बकरी खबर ही पढ़ दो, छोड़ दो इसका घेरा। मेरा भी ना पुलिस की हालत ठीक हो रही है, ना हमारे मुंह से ये लफ्ज ठीक निकल रहा है। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, नए वजीर कानून राना मशहूद का मोबाइल फोन उनकी गाड़ी से चोरी हो गया। आला हुकाम की कॉल्स और SMS का रिकॉर्ड मौजूद था। वैसे इसे कहते हैं सर मंडवाते ही चोर पड़े। ये कारनामा भी गिनीज बुक में आ जाना चाहिए राना साहब का। अभी ताये बेचारे वजीरे कानून बने हैं और इनका मोबाइल फोन कोई चोर ले उड़ा। राना साहब, ये जो चोर है ना, ये आपका मोबाइल चोरी नहीं था करना चाहता। असल में चोर ने आपको वजीरे कानून बनते ही बताया कि शहर से हो गिर है। एग्जैक्टली। हाय 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 राणा साहब, लाहौर शहर में भी स्ट्रीट क्राइम इस तरह हो रहा है जैसे मोटियां कनियां वाली बारिश नहीं होती। ये कैसी मिसाल है? तो चलो बदल लेते हैं। इस तरह स्ट्रीट क्राइम हो रहा है जैसे गुड़ खाने वाले बच्चे को खारिश नहीं होती। अजीज साहब, इसलिए क्राइम नहीं रुक रहा। आप उसे बयान किस तरह कर रहे हैं? अब मैं क्राइम रोकने के लिए नहीं उसका बयान कर रहा, मैं राणा साहब को समझाना चाहता हूँ कि अब महंगा मोबाइल ना खरीदना, 3310 खरीदना, क्योंकि चुके है फिर भी जाना जी। अच्छा जी, वफाकी वजीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि 1 जुलाई से गैस की कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी। खाकान अब्बासी साहब, आपकी तरफ से भी वैसे कभी खैर की खबर नहीं आई। आप अपना नाम हैरान अब्बासी रख ले। हैरान? हाँ जी, हमेशा खबर सुना के हैरान ही करते हैं लोगों को। तो आपके महकमे की खुशी की खबर नहीं है तो अजराह तफन्नन किसी वक्त कैमरे के सामने आके कर दे। लोगों के चेहरों पे को हंसी तो आए ना। वैसे आपकी मेहरबानी कि आपने अनाउंस किया है कीमतें बढ़ा रहे हैं। जब आप बगैर अनाउंस किए बढ़ाते हैं तो हम आपका क्या कर लेते हैं। सही। वैसे मेरा मशवरा है कि आप बगैर बताए ही जनाब कीमतें बढ़ाया करें। जैसे बच्चे को टीका लगवाना हो तो उसे नहीं कहते कि चलो बेटे तुम्हें चॉकलेट लेके दे, और डॉक्टर की हड्डी पे खड़ के उसे टीका ठुकवा देते हैं। अगर बच्चे को पहले बता दे कि टीका लगवाना है तो वो तो बेचारा पहले ही एक्सप्रेशन बढ़ाने शुरू हो जाता है। ये कौन सा एक्सप्रेशन है? यार बच्चे को जहाँ टीका लगता है उसके मुताबिक यही एक्सप्रेशन। मॉडल टाउन में तोड़फोड़ करने वाले गुल्लू भट्ट की वीडियो गेम बना दी गई। अल्लाह फाड़, देखो ना जरा, हो रे कौन वो बदमाश सा कोई टाउट सा बंदा है, उसकी वीडियो गेम बना के उसको हमें हीरो पेंट कर रहे। हद हो गई है ईमान से हमारी कौम की भी। हम भी जिस बात के पीछे लग जाए शुरू ही हो जाते। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे तो डर लगना शुरू हो गया, आगे रोये आ रहे हैं गुल्लू भट्ट समोसे ना को लगा ले। आगे वडीद पे जाके पता चले अखबार में आएगा जनाब गुल्लू भट्ट 2.5 लाख का बिका। हाँ, बकरे के ऊपर मेहंदी के साथ गुल्लू भट्ट लिखा भी हो। कई ईदों पे मैंने देखा अमिताभ बच्चन 3.5 लाख का बिका। यार उधर वो 10 करोड़ ले रहा है फिल्म का, इधर 3.5 का अमिताभ बच्चन बेच दिया। हाँ, कुर्बानी की वेडी के ऊपर करीना कपूर लिख देते। उधर सारा इंडिया करीना कपूर को करोड़ों रुपये खिला रहा है, इधर करीना कपूर को दाबड़े में दाल डाल के खिला रहे। आखिर कुर्बानी के वक्त करीना कपूर किला तोड़ा के दौड़ जाती है, फिर मालिक बेचारा गलियों में पूछता फिरता है आपने करीना को देखा, आपने करीना को देखा है? आगे से को अक के कह दे भाई मैं नहीं वेख्या, गोए दे पीछे पीछे चला जाए जिधर जान दे, उधर गई होनी है। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, ब्रेक के बाद देखेंगे आपकी भेजी हुई तस्वीरें और वीडियोस।
बार मिलो हमसे तो हर बार मिलेंगे, हम जैसे कहाँ तुमको बेकार मिलेंगे। अजीज साहब तस्वीरें दिखाऊं? तस्वीरें दिखाओ, आंखें ना दिखाओ। वैसे ही मैं ये गाना शाना गा देता हूँ कि लोग ये ना समझे कि अजी जी गुलकारी भूल गया। ये देखें फिर आज की पहली तस्वीर। वो लड़के मुझे कहते रहे हैं कि नाई आपकी शेव साइकिल पे बैठ के करता है, इधर शेव कराने वाला बेचारा साइकिल पे बैठा हुआ। अजीज साहब ये उसका स्टाइल है। ये नाई का ही है, ये शेव कराने वाले का। जब टक लग गया ना तो बाद में उसने कहना, नाई ने कहा भाई जी आपकी साइकिल के कुत्ते फेल थे इसलिए टक लगा, मेरा कोई कसूर नहीं। अजीज साहब स्टाइल है उसका बेचारे का। ये कौन सा स्टाइल है? या मेरा ख्याल है उसने रेट रखे हुए हैं, साइकिल पे बैठ के शेव कराएं तो 5 रुपये, स्कूटर पे बैठ के कराएं तो 10 रुपये, अगर गड्डी पे बैठ के कराएंगे तो 50 रुपये। हाँ, एक नाई को जाके किसी ने कहा ना शेव करानी है कितने पैसे, कहता 50 रुपये। कहता क्यों जी 50 रुपये क्यों? कहता चीनी तो देखो कितनी महंगी हो गई है। तो बंदा आके के कहता भाई जी तुसी मेरी फिक्की मुन दियो। इसी तरह इस बंदे ने मेरा ख्याल है कहा कि भाई जी 50 रुपये। उसने आगे से कहा कि हाई और पेट्रोल तो देखो कितना महंगा हो गया। उसने आगे से कह दिया कि भाई जी तुसी मेरी साइकिल से बहा के मुन दियो। अब ये वीडियो देखें, ये ले। जाए चुटिया बना रही है खुद यार, वो अपनी मदद जूड़ा जूड़ा जी जूड़ा है। वाह 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 वाह। ये ले जी। अरे गोरियों के पास नहीं टाइम होता। हेलो शाबाश, बहुत अच्छे। ये तो वो साहब है ना जो कहते नहीं है कि भाई जी ये पंखा ऐसे चलने वाला नहीं है, ये पंखा सामने रख के मुंह हिलाने वाला पंखा है। अच्छा जी साहब एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग तस्वीर है, ये देखें। वाह वाह वाह, है ना इंटरेस्टिंग? होए 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 हवा देखो कितना बड़ा पत्थर फेंक रही है बंदे के ऊपर। खामत होगा उसका, गुस्सा चढ़ गया होगा कि नहीं हूँ करानी हूँ मैं नहीं शॉपिंग, तेरे तो मैं पत्थर ही सुट चढ़। इस तस्वीर को जरा उल्टा करके तबसरा करो ना। यानी खतून नीचे बैठी हो और मर्द उस पे पत्थर फेंक रहा हो। बहुत अच्छे, खुद ही कर लिया करो यार इस तरह के तबसरे, घर भी जाना होता है। अच्छा अजीज साहब आप वीडियो देखें, जरूरत इजाद की माँ है। अच्छा ये इजाद की माँ है जरूरत जी। अब मैं इजाद की समझ कर रहा हूँ, दिखाओ क्या। ये ले। ये तो हो गई पार्किंग। हाँ जी। वाह जी वाह, बहुत अच्छे यार। ये तो कमाल इसने पार्किंग बनाई हुई है अपनी, है ना? गर्मी की वजह से मेरा हाल है गड्डी बचाई है, गर्मी भी तो बहुत पड़ रही है, बहुत ज्यादा। खुद बच जाए गर्मी से, गड्डी का भावे साग उठे आ जाए। हमारे यहाँ भी इस तरह की हो सकती है पार्किंग, मगर लड़ाइयां झगड़े ही नहीं मुकने, आपस में लड़ाइयां शुरू हो जानी है। भाई जी तुसी मेरी गड्डी का बुरखा ला के अपनी गड्डी नूं क्यों पुआते? मेरी तो चलो गड्डी की मंगनी नहीं हुई इसलिए मैंने उसको ये बुरखा लेके दिया। आप खाम खाई है, मैं हद हो गई है, आपकी गड्डी का ट्रक दबाई गया इसलिए ये बुरखे में फिर। अच्छी वैसे पार्किंग बनाई है किसी ने, वेरी गुड। अच्छा अजीज साहब इस पार्किंग के हवाले से आपका क्या ख्याल है? ये देखें। बहुत अच्छे। दरख्त पे गुड्डियां अड़ी हुई तो देखी है, ये गड्डी अड़ी हुई मैंने पहली दफा देखी है। इसी हवाले से मेरा ख्याल है अकरम साकम का शेर है ना, निमाम चुपन ले गई दरख्त विच फड़ी गई। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है हमारे साथ रहेंगे। यार पाजनैद कई दिनों के बाद हम आए हैं, इसमें बहुत सारे वाकयात पेश आए हैं इन दिनों, और तमाम के तमाम अफसोसनाक वाकयात। हाय हाय हाय, मगर मेरा ख्याल है सबसे अफसोसनाक वाकया ये जो
ماڈل ٹاؤن والا پیش آیا نا, بہت یہ عجیب واقعہ تھا, بہت خوفناک واقعہ تھا. اور میرا خیال ہے کہ اگر اس ایک واقعے کی انتہائی اخلاص کے ساتھ شفاف ترین انکوائری کروائی جائے تو اس ملک پر بہت بڑا احسان ہوگا, احسان عظیم ہوگا اس وطن عزیز پر. اب بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ اس کی اگر شفاف انکوائری ہو جائے جس میں کوئی بھی سٹیک ہولڈر بولے نا, نہ یہ تفتیش جنہوں نے کرنی ہے وہ کسی کی سنے, اور نہ ہی ان کے کام میں کوئی مداخلت دے. میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک گلو پٹ وہ جو عجیب و غریب ہوا نقشہ کریکٹر سامنے آیا ہے اسی کو پوچھ لیا جائے نا کہ بھائی تم کون اور کدھر سے آئے ہو, اور تم نے یہ اتنا نقصان کیوں کر دیا, تمہیں کس نے کہا تھا, کون کریکٹر ہو تم, کس مقصد کے لیے تم نے یہ سارا کچھ کیا. اچھا, میں اس لیے اس واقعے کی شفاف ترین انکوائری کا بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ سیاسی پنڈت اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے کئی پرتشدد واقعات سامنے آ سکتے ہیں. استغفر اللہ, استغفر اللہ. دیکھو اللہ پاک معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ پاک ہمیں ایسے واقعات سے محفوظ رکھے. یہ باقاعدہ ملک کی حالات بدل دیتے ہیں یار اس طرح کے واقعات, یہ کوئی چھوٹا واقعہ. اچھا, ہم وطن عزیز کے اندر بیٹھ کے اس ایک واقعہ کوئی بھی ہو, دیکھو نا یہ ابھی لاہور میں جو واقعہ پیش آیا ہے, پھر کراچی ایئرپورٹ پر پیش آنے والا واقعہ, پھر پشاور ایئرپورٹ, یہ ایک واقعہ ہمیں کئی سال پیچھے دھکیل دیتا ہے اور ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ ایک واقعہ ہمیں کہاں پھینک دیا اس ایک واقعہ نے اٹھا کے ہمیں. لیکن ہم بڑی مشکل سے ہم یہ اپنے وطن عزیز کی گڈی جھاڑ چوڑ کے سٹارٹ کر کے گیئر میں ڈالنے لگتے ہیں تو پھر اس طرح کے واقعات شروع ہو جاتے ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ بیچارے اتنے سخت مینٹلی اپسیٹ ہو چکے ہیں کہ ایمان سے ادھر کاروباری بندہ کیا, طالب علم کیا, جس فیلڈ میں کوئی محنت کر رہا ہے بیچارہ, وہ سارا ان کا کام کاج ہی ہل جاتا ہے, دماغ ہی سارا مر جاتا ہے, معوف ہو جاتا ہے اتنے خوفناک واقعات کے ساتھ. آپ دیکھو نا سری لنکا کی کرکٹ ٹیم پر جو حملہ ہوا تھا, آج تک ہم تمام تر کوششوں کے باوجود اس مقام پر واپس نہیں جا سکے. اب ایئر لائنز کی منتیں ترلے کر رہے ہیں دنیا بھر کی, کہاں سے کہاں چلے گئے, کوئی آ ہی نہیں رہا یار کرکٹ کھیلنے. سیٹھی صاحب کے بال اڑ گئے ہیں منتیں ڈال کے, نہیں کو آ رہا, وہ تو خیر پہلے ہی اڑے ہوئے تھے ساری, مطلب نہیں لوگ انٹریکٹ لیتے تھے. اچھا, آنے والے دنوں میں ایک اور لائحہ عمل طے کر لینا چاہیے ان احتجاجی تحریکوں کے لیے بھی کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے. مطلب مظاہرین ہیں, حکومت ہے, انتظامیہ ہے, اور اپوزیشن لیڈرز جو احتجاج کی کال دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کارکنوں کی زندگیوں کے تحفظ کو کتنا انشور کیا ہے. حکومت کو بھی اپنے رویے پر ذرا غور کرنا چاہیے کہ ایک احتجاج کے نتیجے میں کون سی قیامت برپا ہو جاتی ہے. اب حکمرانوں کو بھی اپنی یہ سوچ تبدیل کرنی ہوگی یار, انف از انف. اور میں تو یہ بھی سوچتا ہوں کہ یار یہ جو احتجاج کی کال دینے والے یا ہڑتالیں کرانے والے یا جلسے جلوس نکالنے والے جو لوگ ہیں, ٹھیک ہے وہ ہزاروں لوگ سڑک پہ لے آتے ہیں اور اس کے بعد ان کا جو سیاست کا پلیٹ فارم ہے وہ چمک اٹھتا ہے, مگر اس کے ساتھ یہ بھی تو دیکھیں کہ باقی جو کروڑوں لوگ بیچارے اس وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں, جن کا کاروبار ڈسٹرب ہو جاتا ہے, جن کا زندگی کا جو سفر ہے وہ بھی سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, ان بیچاروں کا بھی تھوڑا سوچ لیا کریں. اس بات کا احساس اور ادراک ہم پاکستانیوں سے زیادہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو 100 گنا زیادہ ہے. یار میرا ایک فاسٹ فرینڈ ہے انگلینڈ میں, وہ بتا رہا تھا کہ وہاں پہ ایک وکیل صاحب ہیں ملک اکبر صاحب, وہ پاکستانیوں کی امیگریشن کے حوالے سے بڑے نامور آدمی ہیں, بڑے وہ حکومت سے بھی انہوں نے کئی کیس جیتے ہیں, بڑا تگڑا پائی ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ ملک صاحب نے بتایا کہ ہر روز مجھے 200-300 تقریباً ای میلیں موصول ہوتی ہیں پاکستانیوں کی طرف سے جو یہاں پہ ہمارے وطن میں رہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے ہمیں بچائیں, ہم اپنا سب کچھ بیچ باٹ کے تو انگلینڈ شفٹ ہونا چاہتے ہیں, ہمیں کوئی طریقہ بتائیں, کو ہمارا ہاتھ پکڑیں یا رباں پکڑیں, ہم ادھر کو آ جائیں. بس یہی ہے لمحہ فکریہ. کہتے ہیں نا اس سرمایہ کا کوئی وطن نہیں ہوتا, سرمایہ تو جہاں محفوظ ہوگا ادھر جائے گا, ادھر کا رخ کرے گا. ہاں جی, اور جو سرمایہ دار ہو جاتا ہے, جس کے پاس انا سرمایہ آ جاتا ہے, اس کا بھی پھر انٹرسٹ وطن کے ساتھ کاٹ ہی رہ جاتا ہے. اس کو تو پھر اپنا سرمایہ بچانے کی پڑ جاتی ہے نا, وہ جہاں پہ محفوظ ہوگا وہ تو وہاں پہ نکل جائے گا. اب تم دیکھو نا کہ ہم روزانہ باتیں سنتے ہیں, یہاں سے کئی بہت بڑے فیکٹری آنر جو ہیں وہ اپنی فیکٹری لپوٹ کے کوئی بنگلہ دیش شفٹ ہو گیا, کوئی امریکہ دوڑ گیا, کوئی انگلینڈ چلا گیا, کوئی دبئی چلا گیا.
یار اسی طرح اگر ملک خالی ہو گیا، اس طرح کے جو بڑے لوگ ہیں، سرمایہ دار اور اچھی عقل اور مت رکھنے والے لوگ جو ملک کو فیڈ کر رہے ہیں، وہ سارے یہاں سے دوڑ گئے تو پھر بنے گا کیا؟ بالکل عزیز صاحب، سرمایہ دار جب باہر جاتا ہے تو پھر خالی ہاتھ تو نہیں نا جاتا، ہاتھ میں کو تیلی والی کلفی لے کے چوستے چوستے باہر نکل گیا، وہ اپنا سارا سرمایہ لے کے ساتھ جاتا ہے۔ ایسے بھائی ہی ہے۔ سرمایہ بھی باہر لے کے جاتا ہے، یہاں پر موجود اپنے کارخانے فیکٹریاں بند کر کے جاتا ہے، بے روزگاری میں اضافہ کر کے جاتا ہے۔ ہاں، کلا وہ سرمایہ پھر نہیں لے کے جاتا، ادھر جو اس کی فیکٹری میں سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے بیچارے بیکار ہو جاتے ہیں، ان میں سے پھر ادھے اللہ معاف کرے یہ کرائم میں پڑ جاتے ہیں۔ روٹی تو کھانی ہے نا انسان نے یار، بچوں کو دیکھ کے بھوکا پھر بندہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ جو دہشت گردی ادھر ہو رہی ہے، اور آپ کا کیا خیال ہے، وہ آ کے خود ہی کر کے نکل جاتے ہیں ادھر۔ اسی طرح کے بھوکے ننگے لوگ بیچارے جو روٹی سے پریشان ہیں، وہ ان کو یہاں پہ سہارا دیتے ہیں تو یہ کام ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس طرح کے واقعات نہ پیش آئیں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے نا۔ اور حکومت اگر اس طرح کے کسی احتجاج سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے اس طرح کے فیصلے کرنا شروع کر دے کہ جناب ان کو مظاہرین کو آنی ہاتھوں سے نمٹنا ہے اور ان کو ایسی مار لگانی ہے کہ دوبارہ یہ سڑکوں پر نہ آئیں، تو پھر جب اس طرح کے فیصلے آپ کر لیتے ہیں اور پھر ان مظاہروں کے دوران کون لوگ کس طرح کی شرارت کر رہے ہیں وہ تو نظر رکھنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ اس ایک واقعے کی مکمل انکوائری، شفاف انکوائری بہت ضروری ہے۔ صرف 1 یا 2 وزیروں کو قربانی کا بکرا بنا دینا یہ کافی نہیں ہے۔ بالکل ہے، یہ جس جمہوریت کا رونا حکمران بھی اور اپوزیشن والے بھی روتے ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے، اسی کا نام جمہوریت ہے نا۔ احتجاجیں بھی، ہڑتالیں بھی، سارا کچھ ہوگا۔ مجھے یار میرا دوست بتا رہا تھا ثاقب کہ واشنگٹن میں ادھر وائٹ ہاؤس کے سامنے کئی سالوں سے، کو 35-40 سال سے ایک خیمہ سا لگا ہوا ہے، کو بندہ احتجاج کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے اوپر وائٹ ہاؤس کی تصویر کے نیچے میڈ ہاؤس لکھا ہوا ہے۔ وہ اوباما کے گھر کے سامنے اس کے گھر کو میڈ ہاؤس بنا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں نکل رہا، نہیں اٹھ رہا، اور پولیس ادھر پھر رہی ہوتی ہے۔ ایک بندہ وہ نہیں اٹھا سکی پولیس، اور نہ ہی اٹھانے کی ان کو اجازت ہے۔ یار بات تو پھر سادہ سی یہی ہے نا کہ حکمرانوں کو قوت برداشت پیدا کرنی ہوگی اور اپوزیشن کو احتجاج کا مہذب انداز اپنانا ہوگا، اور تمام کو سٹیک ہولڈر بننا ہوگا۔ اگر کوئی پرتشدد واقعہ ہوتا ہے تو پھر تمام کو اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک بات ہے، اور اسی کا نام جمہوریت۔ بالکل۔ ناظرین، ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، ملکی معیشت کے مختلف پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف بزنس مین KM چھابڑی، اور ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں ایک امپورٹر کلیم کوئلے والا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ویسے آپ نے یہ اچھی نہیں کی جنید صاحب، آپ نے ہمارے قتل کا سامان کرنے والے کو ہمارے ساتھ لا بٹھایا ہے۔ آئی مین آپ نے ایک بیان میں 2 تلواریں گھسا دی ہے، بلکہ یوں کہے کہ آپ نے چوہا اور شیر ایک ہی بل میں اکٹھے کر دیے۔ دیکھیں پاپڑی صاحب، اور پاپڑی نہیں ہو چھابڑی، چلو جو بھی ہیں آپ زبان کا صحیح استعمال نہیں کر رہے۔ وہ شکر کرو اللہ کا میں نے آپ کو چوہا کہا ہے، ورنہ بلتا کاکروچ تھا، اور کاکروچ بھی وہ جو پتیلی کے ساتھ چمٹ کے فریج میں جا گھستا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے وہی فوگی رنگ باز کاروباری، باہر سے چیزیں منگوا کے نامراد مال باہر چائنا والوں کا یہ منگوا کے ادھر بزنس مین بنا ہوا ہے، اور ہم جو کروڑوں روپئے ادھر لگا کے جنید صاحب فیکٹریاں ڈال کے یہاں پہ لوڈ شیڈنگ اور گیس کا رونا رو رہے ہیں، ان کے سروں پہ آ کے بیٹھ گئے۔ تو آپ کا گلہ کیا ہے؟ اگر وہ باہر سے آپ کی نسبت سستے نرخوں پر کوئی چیز منگوا کر لوگوں کو دیتے ہیں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ وہ سر دس از رانگ۔ کیسے؟ جی وہ اس طرح کہ آپ نے باہر کے ملکوں سے بنا ہوا مال لا کے یہاں بیچنا شروع کر دیا ہے، تو آپ نے ملک کی صنعت تو تباہ کر دی ہے، کارخانے بند، فیکٹریاں ختم۔ کیسے تباہ کر دیے؟ کمپٹیشن ہوگا، اچھی چیز بنے گی۔ کمپٹیشن کس بات کا ہے؟ آپ کو چاہیے آپ اپنے ملک کی صنعت کو پروٹیکٹ کریں، اس کا دھیان رکھیں۔ آپ تھوڑے سے منافع کے لیے ملک کی صنعت کو تباہ کر رہے ہیں۔ میرے پاس اس کی کئی ایگزامپل ہے۔ ود ایکسکیوز، ویسے ہی تم مجھے برے لگتے ہو، اوپر سے تم نے کام برا شروع کر دیا، میں اس لیے یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔
देखे तपड़ी साहब मेरी बात वो तपड़ी नहीं हो छापड़ी। चलो जो भी है आप तो देखो हर दफा एक तो नाम गलत लेता है, ऊपर से ये भी कहता है कि चलो आप जो भी है। ओए मैं रंग साज हूँ, फैक्ट्री है मेरी। जुनेद साहब ये फैक्ट्री ऑनर ये रोना रोते ही रहते हैं। आप जिस फैक्ट्री ऑनर को भी देखेंगे वो अपना यही रोना रोएगा। इनका ये एक वतीरा है कि बाहरों रोना पाई रखो, अंदरों कम बखाई रखो। देखो जुनेद साहब, जो इस बंदे ने ये कच्ची सी कहावत सुना के तो पक्का हाथ डालने की कोशिश की है, मेरा ख्याल है ये खुद ही मुंह के बाल नीचे गिर गया। क्या मतलब? देखे मेरी बात सुने, जो घर का रोना होता है, अंदर का जो रोना होता है, उसको अंदर वालों नहीं देखना होता है। सही। आप देखे सनत हमारी तबाह हो रही है। मेरे पास इस हवाले से एग्जाम्पल मौजूद है। अच्छा। हम कारोबारी लोग हैं, हमारी नजर पूरी दुनिया के कारोबार पे होती है। ये हमारा हमसाया मुल्क सऊदी अरब। छाबड़ी साहब, सऊदी अरब हमारा हमसाया कहाँ से आ गया? शाबाश है। और जिसके साए तले पल रहे हो वो हमसाया ही होता है। पैसे जो उससे ले रहे हैं तो हमसाया ही हुआ ना। अच्छा। वो गैर कब देते हैं पैसे जितने वो दे रहे हैं हमें, तो हमसाया ही है। और रफड़ी साहब मेरी बात सुनो। एक मिनट, और रफड़ी नहीं छाबड़ी। ओ यार जो भी है ये आप। देखे फिर वही बात कर रहे हैं। अच्छा आप नाराज हो प्लीज, इनका नाम छाबड़ी है। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि सऊदी अरब में इम्पोर्टेड जो आलू था वो 1-2 रियाल का किलो पड़ता था। अच्छा। वो तड़ातर बाहर से आलू मंगा के आगे सप्लाई कर रहे थे। सही। सस्ता तरीन 1-2 रियाल का किलो। सही। मगर जब उन्होंने अपनी उधर पैदावार आलू की शुरू की है, फसल लगवानी शुरू की है और 15 रियाल के हिसाब से बेचना शुरू कर दिया है, उस वक्त उन्होंने वो 1-2 रियाल वाला किलो जो है वो बंद कर दिया, उसकी इम्पोर्ट बंद कर दी है, पैकअप, क्योंकि अपनी पैदावार जो है उसको तरक्की देनी थी। सही। फिर अल्टीमेटली वो अपनी पैदावार भी उस सतह पे ले आए। वो जो 15 रियाल पड़ता था उनको आलू, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने तजर्बात करके उसको सस्ता किया, उसका रेट नीचे लेके आए हैं, लागत में कमी वाकया की है। अच्छा। फिर वही अपना आलू भी उन्होंने 1-2 रियाल का अंदर किलो बेचना शुरू। तो फिर आप भी अपनी पैदावारी लागत कम करने की कोशिश करें ना। वो जी कैसे काम करे? बिजली और गैस ने ही फैक्ट्री वालों की बात मार दी हुई है। लोड शेडिंग इतनी ज्यादा, और जो थोड़ी बहुत चूंगे हमें बिजली सप्लाई हो रही है उसका रेट जो है वो यहाँ से यहाँ चला गया है। मैं माफी चाहता हूँ, नीचे वाला हाथ हटाना पड़ेगा क्योंकि जमीन से वहां तक नापे तो ऊपर वाला भी ऊंचा करें जरा, ऊंचा अब खड़ा होना पड़ेगा ना। आई एम सॉरी, मेरा मतलब है कि बहुत ज्यादा रेट मार। और पटड़ी साहब मेरी बात सुनो। पटड़ी नहीं हो छापड़ी। ओ यार जो भी है देखो फिर वही बात। छाबड़ी साहब उनको छोड़े, आप सवाल आपसे ये था कि पैदावारी लागत कम करें ना आप। ओ जी कैसे काम करें? माल के आप मशीनों की बजाय कोयलों वाली अंगीठी पे बनाना शुरू कर दे। भाई साहब कोयले वाला मैं हूँ, मेरे नाम का सही इस्तेमाल करें, आपको ये टचकरियां ना करें आप। तो तुमने जो 4-5 दफा मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया। चमड़ी साहब मेरी बात लो, सुनो। और छापड़ी हो चमड़ी नहीं। और चल जो भी है आप ये बात मुझे ज्यादा बुरी लगती है। ये जो कहता है ना चलो तुम जो भी हो, भाई जो भी हो क्या हुआ हो, मैं क्या स्टूल हूँ और रिकग्नाइज मैं बिजनेस मैन हूँ, मुझे तुम कह रहे हो तुम जो भी हो। मुझे एक दफा मल्ले में एक बंदे ने कहा था जा तुम जो भी हो चलो काम करो। अच्छा। मैंने फिर काम करना शुरू कर दिया। पहले मैं वेला फिरता था। हाँ जी भाई जी, कोयले का जिक्र ना करें क्योंकि कलीम कोयले वाला मेरा नाम है। बहुत अच्छे, यदि तुम्हारी वजह से अब कोयले का जिक्र छोड़ दे। ओ बेवकूफ, कोयला खरीदना हो तो दुकान पे जाके क्या कहे, भाई जी आधी बोरी कलीम दे दो। या उलामा लेके जाए तो उसे कहे कि भाई जी वो तोखी नहीं रहे, तुमने गिले कलीम दे दिए। ओ भाई दाबड़ी साहब, ओ दाबड़ी नहीं ओ छापड़ी। और छापड़ी दाबड़ी एक ही बात है। तुम कौन सा फैसलाबाद में कुछ चैम्बर के सदर लगे हुए हो? इतना बड़ा फैक्ट्री ऑनर और एक मामूली इंपोर्टर ने उसे बना दिया सादी टोयोटा। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा छाबड़ी साहब, ये जो आप बार बार बात करते हैं लोकल इंडस्ट्री का तहफ़्फ़ुज़, तो क्या है इसका मतलब? इंपोर्ट बंद कर दें?
انہیں جی پورٹ بند کرنے کی کیا ضرورت ہے، مگر ہمیں کچھ تو ایسا سامان دیں گے ہم ان کے ساتھ مقابلہ کر سکیں. ہمیں آپ لوگوں نے بالکل ہتھل کر دیا ہے اور ان کو سہولیات فراہم کر دی. ہتھل کیا مطلب؟ اور جی ہتھل بھی ہینڈل آئی مین ہتھل خالی ہاتھ کر دیا. یہ بھی خالی آتی ہے، یہاں کوئی جادو کی تلوار نہیں ہے. وہ ایک بیٹو بدرے ہے مدرے اور کیا وسیم اکرم تم بات سنا دمڑی، وہ چھاپڑی ہو چھاپڑی جو بھی ہو تو جانے دو، خدا کے واسطے بات کرنے دو. عقل مند پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہوئے ان کو سمجھانے تو دو. سچویشن حضور دوڑا اپنے ہماری ان کے ساتھ لگوا دی ہے تو ہمیں گھوڑا تو دے نا. وہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے پوچھ پکڑ کے دوڑ لگا رہے ہیں. یہ نہ کریں، ہمیں بجلی گیس دے پھر دیکھیں، چھوڑے ہمیں بھی میدان میں ذرا ان کے ساتھ. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پوٹر کیا ہمارا بگاڑتا ہے. کیا دور ہوتا تھا جب بجلی میسر ہوتی تھی، کیا فیکٹری میں رونقی ہوتی تھی، اندر سے مختلف قسم کی مشینوں کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی، ٹک 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 ٹک. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مشینوں کی آوازیں سنا رہے ہیں. دل بہلا رہا ہوں آپ کا. کیا اچھی آوازیں نکالی ہے. میرا ایک مشورہ ہے آپ کو، آپ کپڑے کی فیکٹری چھوڑے اور رنگ ٹونے بنا بنا کے بیچا کریں. چھوٹی بوری اٹھانے والے کھوتے بات کرنے دیا کرو، ڈسٹرب نہ کرو. تو جناب جب بجلی آتی تھی تو مشینوں کی رونق لگی ہوتی تھی. اب تو یقین کریں جنید صاحب، لوڈ شیڈنگ نے ایسا وہاں پہ سناٹا پیدا کیا ہے، مشینوں کے اوپر مکھیاں بیٹھ رہی ہوتی ہیں. ہمیں تو یہ بات سے لگتا ہے ہم یہاں پہ کپڑا نہیں گچک بناتے ہیں. جب آپ کے ذہن میں ہے تو پھر آپ نے گجک ہی بنا کے کیوں نہیں بیچنا شروع کر دی؟ وہ اپنے مشورے اپنے پاس رکھو ہے. اتنے تم کاروباری ودید پہ لے لانو آ کے 50 روپے لینے والے. اور ایسا نامراد نچلی سطح کا بزنس مین ہے، لیلا نہانے کے بعد جب سوکھنے کے لیے ایسے ایسے کرتا ہے نا تو نامراد کہتے ہیں اس کے 50 روپے لینا لوں گا. بیٹا تو لے لینا کوریوگرافر. بات سنے کڑی مڑی صاحب. کڑی بڑی نہیں ہو چھاپڑی. اور چلو جو بھی ہیں آپ. ہائے یہ بات غلط ہے. تو بتا رہا تھا جنید صاحب کے ایسے فیکٹری میں سناٹے چھائے ہیں کہ کہاں ایک وقت تھا کہ ہمارے بچے مرسیڈیز میں اسکول جاتے تھے، اور اب کیا وقت آیا کہ بچوں کا والد کس گاڑی پہ فیکٹری آتا ہے؟ کس گاڑی پہ؟ سادی ٹیوٹا. تو آپ کی ٹیوٹا ابھی تک شادی ہے؟ ایسی اب تو طبیعت کی بھی شادی ہو گئی. کسی وقت میں موڑتے ہوئے اگر انڈیکیٹر جلانا بھول جاؤں تو مجھے خود منت کرتی ہے وے چھاپڑی میں اشارہ لا کدھر میری مکھی سکوٹر بج دے. جنید صاحب نیچے BMW کے ساتھ ان کی سادی ٹیوٹا کھڑی ہے. میری BMW کو کہہ رہی تھی کہ ذرا دور ہو کے کھڑے ہو، میں بھی بالکل سادی ہوں. وہ جو نیچے BMW کھڑی ہے وہ تم لائے ہو؟ جی ہاں میں لایا ہوں. دھونے کے لیے؟ میں مالک ہوں اس کا. نہیں پہلے قسم چوک. دیکھیں ٹانگری صاحب، وہ ٹانگری نہیں ہو چھاپڑی، جو بھی ہیں آپ. ستم والا ہے ستم. ویسے میں معافی چاہتا ہوں، BMW بیچ دو. اور تمہیں تو سائیکل بھی وہ رکھنی چاہیے جس میں رس نہیں سپلائی کرتے، جس کا ایک پیڈل تو گجا جاتا ہے، دوسرا خالی جاتا ہے، پھر تیجا گجا جاتا ہے، چوتھا پھر خالی جاتا ہے. چاوڑی صاحب یہ بتائیں آپ کی بزنس کی پوزیشن کیا ہے؟ یہ جو کھمبے پیڈل کی ہے یہ گجا گیا ہے نا اس کا، اور میرا یہ خالی. یہ آپ کو میں اپنے بزنس کی پوزیشن ہی بتا رہا ہوں اتنی دیر سے. اور میں کوئی ساکھدار صاحب کا بجٹ نہیں سنا رہا. میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے بزنس مین ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں، کہیں آپ نے بھی تو ایسا کوئی پلان نہیں کیا ہوا؟ جی میں بھی باہر ہی ہوتا ہوں. اچھا تو اور کیا، جب سے لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی ہے فیکٹریاں بند، گھر بیٹھے رہتے ہیں. ہر دوسرے تیسرے کہتے ہیں آپ کی پرجائی کہتی ہے وے چھاپڑی
जा बाहर, तो मैं बाहर चला जाता हूँ। अच्छा, मैं भी बाहर जा रहा हूँ। कहाँ? दरवाजा खोल दो। चार मोअज़्ज़िज़ीन बैठे हो, बैल लो, तो इस तरह के बंदे कोई कहते हैं जा पुत्र बाहर जा। अल्लाह के फजल से मैं दूसरे मुल्कों में जाता हूँ और कंटेनर भर भर के लाता हूँ। कांगड़ी साहब, वो काकड़ी नहीं हो छापड़ी, और खबरदार है अब ना कहना तुम जो भी हो। नाज़रीन, ये सब कुछ था हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।